بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مصعب نیوز ٹی وی۔ مصعب نیوز ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کل ہندوستان کے اندر مودی سرکار کو بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن تو تنقید کر ہی رہی ہے، لیکن اب تو سول سوسائٹی اور عام پبلک سوشل میڈیا پر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور اب خوب اپنے دل کی بڑاس نکال رہی ہے۔ ایک طرف تو بھارت چین سے بری طرح سے مار کھا رہا ہے اور دوسری طرف بھارت کے اندرونی معاملات اتنے خراب ہیں کہ شاید ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔ کچھ بھارتی نیتاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مودی سرکار اپنے اس ٹنیور کے 5 سال پورے کر گئے تو بھارت کا ٹکڑوں میں بٹنا تو طے ہے۔ لیکن مودی سرکار آج بھی ہوش کے ناخن لینے کی بجائے ہٹ درمی، انتہا پسندی اور جنگی جنون کی وجہ سے بھارت کو اس مقام پر لے آئے ہیں جہاں سے آگے تباہی اور بربادی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لداخ بارڈر اور بھارت کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مصعب نیوز ٹی وی آپ کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مصعب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب لداخ کے بارڈر پر چین اور بھارتی فوجی آمنے سامنے آئے تھے اور ایک جھڑپ کے دوران بھارت کو 40 سے زیادہ اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھانا پڑی تھیں، درجنوں زخمی ہو کر آج بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ یہ صورتحال انڈین میڈیا کو ہضم نہ ہوئی اور اس کی چیخیں واویلا پوری دنیا نے سنا۔ پھر انڈین میڈیا نے حقائق کو مسخ کر کے اپنی عوام سے فیک، من گھڑت خبروں کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا، جس میں 150 سے زیادہ چینی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں شائع کی گئی۔ اور پھر انڈین میڈیا نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح چائنا اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ جائے، اور ابھی تک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا جنگی جنون میں اس قدر پاگل ہو گیا ہے۔ پچھلے سال انڈین میڈیا کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو، جب یہ ابھی نندن والا سارا واقعہ ہوا تھا۔ انڈین میڈیا کی آج بھی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح چین اور بھارت کی جنگ ہو۔ اس لیے ان کے میڈیا ہاؤسز، ان کے اینکر، صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار سب جنگ ہی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں جنگ کی طرف انڈین میڈیا اپنے دیش کو دھکیلنا چاہتا ہے؟ ایک تو چائنا ان کی بری طرح سے پٹائی کر رہا ہے، دوسری طرف چین نے لداخ ہی میں 35,000 اسکوائر کلومیٹر 35,000 اسکوائر کلومیٹر انڈین رقبے پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، اور اس بات کا اعتراف انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ اپنی ایک سپیچ میں کر چکے ہیں۔ چائنا نے 2 ٹوک الفاظ میں انڈیا پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑے گا اور اس کا مکمل دفاع کرے گا۔ لداخ کے بارڈر پر تو انڈیا کے بہت برے حالات ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے اندر کی صورتحال کیا ہے؟ بھارت کی اکانومی بری طرح سے بیٹھ چکی ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہے۔ پورا ہندوستان اس وقت کورونا کی زد میں ہے۔ کورونا کے ہزاروں مریضوں کی وجہ سے ہندوستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جو کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ خالصتان کی تحریک عروج پر ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت انہوں نے ختم کی۔ 80 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو گھروں میں نظر بند کیا۔ گھر گھر سرچ آپریشن کرنے کی آڑ میں نوجوانوں کو اریسٹ کیا، ان کے قتل کیے، عورتوں کی عصمت اور عزت کو لوٹا۔ اقلیتوں کے ساتھ بھارت کا کیا سلوک ہے، کیا رویہ ہے؟ مسلمانوں پہ ظلم۔ اس وقت بھارت اندر سے بہت کمزور ہے۔ اگر چائنا اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو اس کا نقصان زیادہ بھارت ہی کو ہوگا۔ یہ تو بھارت کی اندرونی کہانی ہے۔ اب ذرا ان کی اکانومی کا بھی دیکھ لیں۔ ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق
بھارت کی اکانومی دنیا کی سب سے زیادہ بدترین اکانومی بن چکی ہے۔ گزشتہ کاؤنٹر کی جی ڈی پی رپورٹ کے مطابق بھارت کا اکنامک ریٹ 23.5% تک گراوٹ کا شکار رہا ہے۔ اب بھارت کی سب سے تیزی سے گرتی ہوئی اکانومی کا سہرا بھی مودی سرکار کے سر ہی جاتا ہے۔ اور مودی سرکار واشنگٹن کے کہنے پہ، واشنگٹن سے اشارہ ملنے پہ چائنا سے جنگ کرنے کی حماقت کر رہا ہے۔ جو چائنا کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہندوستان پہلے ہی جو پوری طرح سے کرونا کی مرض سے اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہا، تو واشنگٹن کے کہنے پہ اگر وہ چائنا سے جنگ کرتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ واشنگٹن تو الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار کے صدارتی دور سے باہر ہو جاتے ہیں تو نئے آنے والے صدر شاید بھارت کی وہ مدد نہ کر سکیں جس کی امید انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے لگا رکھی ہے۔ اس لیے جنگ بھارت ہی کے نقصان میں ہے، چائنا کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔